والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسولہ، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینے حج کے مہینے بھی ہیں کہ حاجی ان مہینوں میں بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، خانہ کعبے کے طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا جو مہینہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا، اس مہینے میں قربانی والا عمل بھی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ حج کا عمل بھی، قربانی والا عمل بھی، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار عبادتیں ہیں۔ ان دونوں عبادتوں کو آج مسلمان انجام دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو زندہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا، ان تینوں کا عمل زندہ کر رہا ہے، چاہے وہ حج کا عمل ہو، چاہے وہ قربانی والا عمل۔ اب چونکہ حج کی عبادت سے اور قربانی والی عبادت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مناسبت ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کی جائیں تو بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب کو معلوم بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر، بہت بڑے نبی ہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کا کون سا بھی کونا ہو، دنیا کا کون سا بھی علاقہ ہو، چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہر آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی سمجھتا ہے، پیغمبر یقین کرتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت ساری مقامات پر کیا ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، 25 صورتوں میں 27 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ایک سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نام سے موجود ہے، سورت ابراہیم۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر واقعہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ہر مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ حج کے ایام جب آتے ہیں تو ہر مسجد میں لوگ یہی کوشش کرتے ہیں، علماء یہی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو 2 عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک عبادت حج والی اور ایک قربانی والی عبادت، یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ دونوں عبادتیں عطا فرمائیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت اہم رول ہے اور بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، پہلے پارے کی آیت مبارکہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے کچھ باتوں کا امتحان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان باتوں کے اوپر مکمل طور پر کامیابی تک پہنچ گئے۔ ہر ممکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات ہیں وہ امتحانات کوئی معمولی امتحانات نہیں تھے۔ آئندہ جو ہیں جمعہ کے اندر، اس کے بعد کے جمعہ میں بھی تفصیل سے انشاءاللہ واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ہر طرح امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جیسا اللہ کا امتحان ہوتا تھا ہر امتحان میں کامیاب ہو کر دکھاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے ابراہیم، ہم تمہیں کیا بنائیں گے؟ لوگوں کا امام بنائیں گے، لوگوں کا پیشوا بنائیں گے۔ ہم تم کو دنیا کے اندر بہت بڑی عزت عطا فرمائیں گے اور ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ دنیا کا ہر انسان آپ کو پہچانے گا، دنیا کا ہر انسان آپ کو سمجھے گا، دنیا کا ہر انسان آپ کو مانے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، کہ اللہ رب العزت کیا میرے بچوں کا بھی آپ مجھے امام بنائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین۔ اور یہ وعدہ جو میرا آپ سے ہو رہا ہے نافرمانوں کا نہیں، جو لوگ نافرمان ہوں گے آپ ان کے امام نہیں ہوں گے، جو لوگ گنہگار ہوں گے اللہ کے فرمانبردار نہیں ہوں گے وہ ان لوگوں کا ہم آپ کو امام نہیں بنائیں گے، بلکہ نیک لوگوں کا آپ کو کیا کریں گے؟ امام بنائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے عراق کے علاقے میں، اور ایسے ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی جبکہ پورا ماحول شرک سے بھرا ہوا تھا، وہاں کی فضائیں اور
वहां की हवाओं में भी शिर्क की बू आती थी। आप जिस घर में पैदा हुए, खुद आपके वालिद भी जो है एक मुशरिक थे, बुत परस्त थे। सिर्फ मुशरिक नहीं थे बल्कि बुतों को बनाते थे और बुतों को बेचते थे। इसी के ऊपर उनकी जिंदगी गुजरती थी। ऐसे घराने में, ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बचपन से ही कुरान कहता है कि बचपन से ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर कुछ अच्छी बातें थीं और शिर्क से बिल्कुल बेजार थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शिर्क बिल्कुल पसंद नहीं था बचपन से ही। आपके अंदर यूं समझें कि आपके अंदर जो है जब शऊर पैदा हो गया, आप बात को समझने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो गई, तो उसके बाद से आप बिल्कुल शिर्क से बहुत दूर रहते थे। उसके बाद दावत देना शुरू किए तो सबसे पहला काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, सबसे पहले दावत किसको दे रहे हैं? अपने वालिद को दे रहे हैं। क्योंकि अपना घर सही ना हो, दूसरों का घर सही करने के लिए कोशिश में लग जाएं तो दुनिया क्या करेगी, दुनिया वाले क्या करेंगे? उंगलियां उठाएंगे। तो इसलिए जरूरी था एक नबी होने के नाते, एक पैगंबर होने के नाते कि अपने घर को सुधारें। तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? पहले अपने वालिद को समझाना शुरू किया, अपने वालिद को बोलना शुरू किया कि अब्बा जान, ये काम जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हमारा और आपका और पूरी कायनात का मालिक एक है, एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। तो उनके वालिद, जिनका नाम आजर आता है किताबों के अंदर, तफसीरों में, हदीसों में, तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम, अगर तुम इस बात से बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? बहुत सख्त सजा दूंगा। और उस जमाने में एक बादशाह था नमरूद, और वो इतना जालिम बादशाह था कि उसके बारे में आता है कि उसने दुनिया में रहते हुए खुदाई का दावा किया। लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा माबूद हूं। लोग आकर उसके लिए सजदा भी करते थे। इतना ज्यादा लोगों पर जुल्म करता था कि अगर कोई आदमी उसकी बात नहीं मानता, उसका कोई छोटा हुक्म भी पूरा करने में किसी किस्म की कोई जो है सुस्ती से काम लेता, तो उसको जालिम बादशाह जो है जान से मार देता। इतना जो है जालिम था, इतना जो है लोगों का दुश्मन था। ऐसे माहौल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं और मेहनत कहां से शुरू कर रहे हैं? अपने घर से और अपने वालिद के जरिए से। और ये हमारे लिए भी नमूना है। और यही चीज अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी मिलती है। जब अल्लाह ने आपको नबी बनाया तो नबी बनाने के बाद फौरन आप जो है दुनिया के सामने इस्लाम को पेश नहीं किया, दुनिया वालों को आपने दावत नहीं दी, बल्कि अपने घर के लोगों को दावत देना शुरू की। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि सबसे पहली फिक्र हमको किसकी करनी है? अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की फिक्र करना है। कि ऐसा नहीं कि भाई घर को छोड़ दिया जाए और पूरी दुनिया की फिक्र करने लगे। या अगर इस तरह करेंगे तो काम नहीं हो सकता। पूरी दुनिया अगर हमारी बात मानकर कामयाब हो भी जाए, लेकिन हमारे घर वाले कामयाब नहीं हो सकते, हम खुद कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में 28वें पारे में फरमा रहे हैं, सूरह मुम्तहिना है, लक़द काना लकुम फी रसूल क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। क्या ऐ लोगों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। तुम क्या करो, अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के जैसे बना लो। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहे हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या इन लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तुम्हारे लिए नमूना है। तो दोनों के बारे में एक ही बात अल्लाह बयान कर रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे लिए नमूना और आइडियल हैं।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे लिए नमूना और आइडियल है। दोनों का अमल भी देख लीजिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी काम करने के लिए खड़े हैं। सबसे पहली मेहनत किससे हो रही है? अपने बाप से। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा दोनों इंतकाल हो चुके थे। आप पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले वालिद का इंतकाल हो चुका, हजरत अब्दुल्ला का। जब आप पैदा हुए तो पैदा होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आपकी सगी माँ थी, आपके बदन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, आपकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपको दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका भी जो है आपके ही बचपन में इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी परवरिश आपके दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने की, आपको पाला, आपको बड़ा किया। लेकिन ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो है अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जमाने तक मौजूद थे। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया। नबी बनाने के बाद भी आप मौजूद थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर आपको दावत देते थे, आपको समझाते थे कि चचा जान, ये जो है ये जो आप जो कर रहे हैं ये गलत है, एक अल्लाह की तरफ आने की जरूरत है। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले अपने घर वालों की तरफ से मेहनत शुरू की। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी यही अमल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी क्या किया? अपने घर से ही जो है मेहनत शुरू की। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है समझाते रहे, लेकिन काम नहीं बना। आपकी सीरत मुबारका में बात आती है कि साल में 2 मरतबा आपकी कौम जो है ईद मनाती थी। जिस तरीके से आज इस उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 ईदें अता फरमाई हैं, एक ईद उल फित्र है जो गुजर चुकी, एक ईद उल अजहा है जो चंद दिन के बाद आने वाली है। तो जिस तरीके से इस उम्मत को अल्लाह के तरफ से 2 ईदें अता की गई हैं, इसी तरीके से नमरूद के लोग भी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम भी साल में 2 मरतबा जश्न मनाती थी और ईद का मंजर उनके दरमियान में मौजूद होता था, खुशियां मनाते थे। तो तफसीरों में लिखा हुआ है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि साल में 2 मरतबा वो लोग ईद मनाते थे, उसमें से एक ईद उनकी आ गई। अब ईद के दिन वो लोग क्या करते थे कि भाई अपना पूरा जो है गांव खाली करते थे, खाली करके बाहर जंगल में जाते थे, बड़े मैदान में जाते थे और वहां जाकर कुछ अपने खेल होते थे, अपने जो है खुशियों का इजहार वहां जाके करते थे। और कुछ उनके जो है ऐसे खेल होते थे जिससे शिर्क लाजिम आता था। तो ऐसे खेल वो लोग खेलते थे गांव के बाहर जाकर, गांव में एक आदमी भी मौजूद नहीं होता था। तो ऐसा ही जो है एक मर्तबा खुशी का दिन आया, ईद का दिन आया, पूरी कौम जो है गांव के बाहर चली गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा कि पूरी कौम जा रही है, आप भी हमारे साथ आ जाओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माजूरत कर ली। तफसीरों में, किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बराबर वो लोग इसरार करते थे, बहुत मर्तबा उन्होंने इसरार किया और मौके मौके से एक आदमी एक मर्तबा आता था और कहता था और आपको समझाने की कोशिश करता था। और उनका मकसद यही था कि हजरत इब्राहिम अगर इस माहौल को छोड़कर हमारे माहौल में आएंगे, हमारी खुशी के माहौल में आ जाएंगे, तो हो सकता है कि इनका दिल बदल जाए। तो इसलिए लोग जो है आपको बहुत समझाते थे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी की बात नहीं मानते थे और सबके लिए एक ही जवाब था कि मैं नहीं आ सकता, उज़र पेश करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, आप बहुत सारे जो है बयानात में आप लोग सुने भी होंगे वाकया कि पूरी कौम जो है ईद के लिए चली गई, खुशी मनाने के लिए गांव के बाहर चली गई और एक जगह जहां बहुत सारे बुत मौजूद थे, बहुत सारे बुत मौजूद थे और ये कुलाना लिया, पूरे बुतों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़कर नेस्त नाबूद कर दिया और एक बुत को छोड़ दिया। तफसीरों में बात आती है कि हदीसों में भी बात मिलती है कि ये बुत जो है पूरे बुतों में सबसे बड़ा बुत था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको क्यों छोड़ा?
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ ان کے دل کے اندر یہ ارادہ تھا کہ اگر اس کو میں چھوڑ دوں گا تو اس بہانے سے میں میری امت کو سمجھا سکوں گا، میری امت کو میں سیدھے راستے پر لا سکوں گا۔ تو اس لیے بڑے بت کو انہوں نے چھوڑ دیا، کلاڑی جو ہے اس کے کندھے پہ لٹکا کے چھوڑ دیا۔ پوری قوم گئی، خوشیاں منائی، عید ہو گئی، عید کا موسم ختم ہو گیا، شام کے وقت پوری قوم گاؤں میں اندر آئی تو دیکھا کہ پورے جو ہے ہمارے بت گرے پڑے ہیں اور تمام بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اور تمام لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ گاؤں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان موجود نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، لوگوں نے بلا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، لوگوں نے پوچھا کہ اس طرح کام کیوں اس طرح کا کام کیا ہے آپ نے، ہمارے بتوں کو کیوں توڑا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کہاں توڑا تمہارے بتوں کو، یہ دیکھو بڑا بت یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جو ہے کندھے کے اوپر کلاڑا لٹک رہا ہے، اسی نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ تو فوراً قوم نے کہا کہ جب یہ بت ایسا ہے کہ یہ اپنے اوپر جو مکھی بیٹھی رہتی ہے اس کو بھی اڑا نہیں سکتے اور ان کے اندر کسی قسم کی طاقت نہیں، کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں، تو اتنا بڑا کام یہ لوگ کیوں کریں گے؟ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہاں تک تو آپ سمجھ رہے ہو، یہاں تک تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بت جو ہے حرکت نہیں کر سکتا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں، کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں، پھر تم اس کو معبود کیوں سمجھتے ہو؟ معبود وہ ہوتا ہے جو بندے کی ہر طرح سے مدد کرے اور نفع نقصان کا مالک ہو، بیماری اور صحت کا مالک ہو، ہر چیز اس کے قبضے میں ہو، اس کی قدرت میں ہو، اس ذات کو معبود کہا جاتا ہے، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ان بتوں کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں، اور پھر تم ان کو جو ہے معبود سمجھتے ہو، رب سمجھتے ہو، کیا عقل مندی کی بات ہے؟ تو اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر یہ معاملہ جو ہے نمرود کے پاس چلا گیا۔ نمرود جب سنا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ہمارے بتوں کی جو ہے ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ ان سے جو ہے کچھ بات چیت کریں۔ تمام لوگ آ رہے ہیں دربار میں، آ کر بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بادشاہ کو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ہے، رب ہے، معبود ہے ہمارا، یہ خدا ہے ہمارا، اس کو جو ہے سجدہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے تو جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام چیزوں کی اس کے اوپر قدرت چلتی ہے، اس کی قدرت چلتی ہے، وہ ذات میرا خدا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کی جو ہے عبادت نہیں کرتا، کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا نہیں، کسی کے لیے میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو یہ چیز بھی اور زیادہ جو ہے نمرود کو غصہ دلانے والی تھی کہ نمرود جو ہے اور بھی جو ہے تیش میں آ گیا، اور بھی جو ہے غصے میں آ گیا کہ ایک طرف تو ابراہیم جو ہے ہمارے معبودوں کی جو ہے گستاخی کر رہا ہے اور ایک طرف جو ہے میرا بھی مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت نمرود کے درمیان جو ہے مکالمہ شروع ہو گیا۔ تیسرے پارے میں دوسرے صفحے کے اندر وہ آیتیں موجود ہیں، اگر آپ میں سے کوئی جو ہے تفسیر کی پابندی کر رہے ہوں تو ان کو یہ معلوم ہوگی کہ وہ مکالمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان چلا تھا، کہ وہ تفسیر کے اندر بہت جو ہے تفصیل سے ہمارے سامنے بات آئی تھی، لیکن یہاں مختصراً عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا معبود وہ ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، میرا جو ہے معبود وہ ہے کہ ایک چیز جس کے اندر جان نہیں ہے اس کے اندر جان دے دیتا ہے، اور جس کے اندر جان نہیں ہے اس کے اندر بھی جو ہے جان ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو نمرود نے کہا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ دونوں کو بلایا، ایک بغیر مجرم یعنی اس کے اوپر کوئی سزا کا کوئی جو ہے دعویٰ نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ آدمی گنہگار نہیں تھا، لیکن اس کو مار دیا۔ ایک آدمی مجرم تھا، اس کو بلایا، اس کو بلا کر اس کو جو ہے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ
جس کو چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر میں چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا نمرود کو کہ میرا خدا جو ہے ہر دن سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہو تو مغرب سے نکال، مشرق میں جو ہے غروب کر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ باتیں کہہ کر کیا فائدہ۔ تو یہ جو ہے مکالمہ ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں سب سے بڑی چیز یہی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی توحید کا کام کیا، بچپن سے ہی توحید کی دعوت دینی شروع کی، اور جب دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوئے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے کسے دعوت دے رہے ہیں؟ اپنے باپ آزر کو دعوت دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوئے سب سے پہلے کسے دعوت دے رہے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کو۔ اور دونوں نبیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ چیز ہم کو لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر عمل کیا، ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی بھی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ پہلے اپنے گھر کی فکر ضرورت ہے، پہلے اپنے گھر کی فکر کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارا گھر جو ہے صحیح نہ ہو اور پوری دنیا کی ہم فکر کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بھئی پہلے جو ہے اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بڑوں کی، سب کی فکر کریں، اس کے بعد جو ہے دوسروں کی فکر کی ضرورت ہے۔ آگے انشاءاللہ بہت ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں گی، کیونکہ حج کا بھی موقع چل رہا ہے اور آئندہ چل کر جو ہے قربانی کے بھی دن آئیں گے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ نے یہ دو عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ جتنی باتیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔